عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ کوئی حضرت علی جیسا شوہر۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت اگر محبت کر بھی لے تو بھی اقرار نہیں کر پاتی، مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کر لے گا۔ جب تک عورت نہ چاہے، مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو، پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا اونچا لہجہ بھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔